امریکن کیمیکل ویپنز چیف حسن کے جال میں ایسے پھنسے کہ امریکہ کے کیمیائی ہتھیاروں کے راز ہی افشا کر دیے۔ اپنی محبوبہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کیمیکل ویپنز کی جگہ بھی بتا دی۔ یہ محبوبہ کس ملک سے آئی، کس ملک کی ایجنٹ تھی؟ کیا اس کے پیچھے ایران، رشیا یا چائنا تھے؟ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، نہایت حساس معلومات ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے پھسل گئی۔ مطلب کیمیکل ہتھیاروں کا جو چیف تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، اس کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا کہ امریکہ کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، حالانکہ ان کے رکھنے پر پابندی بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ان کی لوکیشنز تک ان کو اس خاتون کو دے دی۔ یہ خاتون کیا کسی دشمن ملک سے آئی تھی؟ عادل بھائی، یہ نا بھونچال آیا ہوا ہے ایک ان کی سیاسی حکومت میں، ان کے عسکری حلقوں میں، انٹیلیجنس کے حلقوں میں، اور اتنا بڑا راز سامنے آ چکا ہے اور اتنی تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایک شخص کی زبان پھسلتی ہی چلی گئی، اور وہ ایک ایک بات بتاتا رہا، کمرے میں کیا ہو رہا تھا، کمرے میں کیا رکھا ہوا تھا، اس نے دروازہ کھولا، جگہ کون سی ہے، اتنی تفصیل سے کہ سننے والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایک یہ خاتون تھیں جو انڈر کور تھیں، جرنلسٹ کے طور پہ ملی اس سے، اور اس سے مل کے وہ بہت ہی حسین تھیں، اور خاص طور پہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، حالانکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ اس لیکن کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ جی، لیکن اینڈریو ہگز جو ہیں سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پا رہا، اتنی حسین تمہاری آنکھیں ہیں، اور مجھے تو کبھی کبھی تم ایسا اتنی حسین ہو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم جاسوس ہو، کسی ملک کی جاسوس تو نہیں ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں، میں کسی ملک کی جاسوس نہیں ہوں، لیکن اس نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا اپنے یہاں پہ سامنے، اور وہ اس کو شوٹ کر رہی تھی، اور اس قدر طاقتور مائک سے کر رہی تھی کہ پیچھے کہیں گانے بھی تھے تو وہ بھی کم سنائی دے رہے ہیں آپ کو، اس کی آواز لیکن اس بہت کی صاف آ آواز رہی، کلیئر سنائی دے رہی تھی۔ آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تو ہے۔ اس نے اس گفتگو میں یہ اعتراف کیا کہ امریکہ کے پاس کیمیکل ہتھیار موجود ہیں، حالانکہ ان کے رکھنے پر پابندی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں پر موجود ہے، ان کی لوکیشن تک اس نے جو ہے نا وہ بتا دی۔ اس نے تفصیل سے بتایا، اس سے سوال ہوا کہ اچھا تو کیا امریکہ کے پاس کوئی کیمیائی ہتھیار بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں کیمیائی ہتھیار ہیں اور بہت زبردست ہیں، اور یہاں رکھے ہیں میری لینڈ کی فلاں لوکیشن میں رکھے ہیں، جس کو بعد میں انہوں نے ویڈیو میں بیپ لگا دیا اور کہیں ڈاٹ دے دیا تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ تو لوکیشن بتائی اس نے بتایا کہ وہاں پہ ہتھیار رکھے ہیں میری لینڈ میں، اور وہاں جو ایک پوری فیسلٹی ہے جہاں پہ کیمیائی ہتھیار ہیں بڑی تعداد میں ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اتنے خطرناک نرو ایجنٹس ہیں کہ وہ ہم استعمال جس پہ کریں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس خاتون نے پھر پوچھا کہ یہ کہاں رکھے ہوئے ہیں، تو اس نے پوری لوکیشن بتائی، پھر اس نے مزید تفصیل پوچھی، تو اس نے کہا کہ یہ جس فیسلٹی میں رکھے ہیں وہاں پہ تو عالم یہ تھا کہ ایک خاتون تھی ہماری سائنٹسٹ، وہ ذرا سستی کی شکار ہوئی، انہوں نے اس کے لیے جو گیجٹ سے، جو گیئر سے پروٹیکٹیو نہیں پہنے، کپڑے وغیرہ خاص جی عرف عام میں جو ہم کہہ لیں کہ جو خاص لباس ہے وہ جی، نہیں پہنا جو انہوں نے۔ حفاظتی لباس ہے جب وہ نہیں پہنا تو ان کو وہ کیمیکل تھوڑا سا ٹچ کر گیا، اور ٹچ جب ان کی اسکن کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوا تو وہ خاتون تھوڑی دیر میں مر گئیں، اور اس کے بعد تو سب بھاگ دوڑ مچ گئی فیسلٹی کے اندر، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان خاتون نے کس سے ہاتھ ملایا۔ فلمی سین کا منظر جی لگتا جی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بھاگ دوڑ مچ گئی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان خاتون نے کوئی دروازہ تو نہیں کھولا، کس جگہ پہ ان کے یہ ایکسپوز ہوا ہے، وہ سب کچھ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اسکن کون سی ایکسپوز ہوئی ہے، کہیں ہاتھ تو نہیں تھا کہ جو انہوں نے کہیں سے دروازہ کھولا ہو، کس جگہ کو چھوا ہے، کن چیزوں کا ہاتھ لگایا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو ایک پوری بھاگ دوڑ ہو گئی، اور وہ بہت تفصیل سے اس کی تفتیش ہونے لگی کہ وہ کہاں کہاں گئی تھیں، اور سی سی ٹی وی اور جس طرح سے بھی وہاں دیکھا جاتا ہے، اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس نرو ایجنٹس بھی ہیں، اور نرو ایجنٹس اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا ایک مواد ہوتا ہے، اگر اس کو اسپرے کر دیا جائے تو جو انسان ہوتا ہے اس کے دماغ کا اس کے مسل سے رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا ہے، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کے پھر پھیپھڑے بند ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ جیسے کہتے ہیں نا شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے جسم۔ خوفناک قسم کی موت واقع ہوتی ہے۔ جی، کیمیائی، اور جس پہ بھی آپ اسپرے کر دیں، چاہے ایک فرد پہ چاہے ایک قوم پہ، تو اگر یہ بڑے پیمانے پہ کیا جائے تو پوری قوم کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، پورے شہر کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے اس جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، عام سا کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں تھا، وہ تو پوری ایک نیوکلیئر جو ان چیف کی، تھا وہ۔ جی جی، نیوکلیئر سیفٹی کا جو کیمیکل اس کا چیف تھا، اور وہی ذمہ دار تھا، ساری چیزیں وہی دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اندر سے لا کے اس نے ایسے ایسے راز بتائے، اور بہتا چلا گیا، اس نے سارے راز کھول دیے ان اچھا کے۔ اظہر بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہے اس وقت دنیا میں، ایران کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا ہے، اور امریکہ چونکہ ایک سپر پاور بھی ہے، اس کے سامنے دو سپر پاورز اور بھی ہیں، چائنا اور رشیا، تو وہ
ایجنٹ کہاں سے آ سکتی ہے؟ کیا چائنا سے آ سکتی ہے؟ کیا رشیا سے آ سکتی ہے؟ کیا ایران سے آ سکتی ہے؟ اور اگر وہ ان تین ممالک میں سے کہیں سے آئی اور اس نے راز حاصل کیے تو کیا وہ راز ان تین ممالک تک پہنچ چکے ہیں؟ یہ راز بہت قیمتی تھے. یہ اعتراف ہی بہت ہے کہ امریکہ کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اور اس کا چیف یہ بات کہہ رہا ہے, کیونکہ امریکہ ابھی تک یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں, بلکہ وہ تو جن کے پاس ہوتے ہیں تو یہ نہیں مانتا نا. نہیں مانتا. اب اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یقینی طور پہ کسی بڑی طاقت کو ہوا ہے, کسی بڑے ملک کو ہوا ہے. اور عموماً دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے جاسوس بھیجے جاتے ہیں نا تو وہ عموماً اسی ملک کے ہوتے ہیں. تو اگر یہ امریکن نیشنل خاتون اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے پوچھ رہی تھیں تو ظاہر ہے کمفرٹیبل بھی ہوا نا کہ یہ تو میری جیسی نظر آتی ہیں, میرے ملک کی شہری ہیں, تو وہ ان کے سامنے آہستہ آہستہ کھل گیا. اور ان خاتون نے پہلی دفعہ میں یہ بات نہیں کی تھی, انہوں نے کافی ٹائم اس پہ لگایا اور اس کے بعد کئی ملاقاتیں, پہلے دوستی کی, اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس کے بعد جا کے اس نے کہیں باتوں میں ایک جملہ چھوڑا جس سے یہ سامنے آیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے. اس کا فائدہ رشیا کو ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ چائنا کو ہو سکتا ہے, اور ایران جس سے لنک کرتے ہوئے دو اسرائیلی بھی جو پکڑے گئے ہیں ابھی جاسوس, اس کے بعد تو اس میں اور جان پڑ جاتی ہے اس بات کے اندر کہ ایران کیا کچھ اس طرح کے ایران کا جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا تیز ہے. آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل میں انہوں نے کس طرح لڑاکا طیاروں کے راز حاصل کیے, اور اسی طرح اگر امریکہ تک پہنچ سکتی ہے ان کے جاسوس اور راز حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی ان کی کامیابی ہو سکتی ہے. جی, کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو وہیں مقامی لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور ان کو اس پہ آمادہ کرتے ہیں, چاہے لالچ دے کے چاہے کسی اور طرح سے, کہ وہ ان کے لیے کام کریں. تو جب لوکل آدمی کوئی کام کرتا ہے تو زیادہ کانفیڈنس سے کرتا ہے, اور سامنے والے کا بھی کانفیڈنس اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ محبت کے جال میں پھنس بھی گئے اینڈریو ہگز, اور اسی لیے وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بتاتے چلے گئے, کیونکہ انہیں اندازہ ہوا کہ میں نے تھوڑی سی معلومات دی تھیں وہ تو لیک نہیں ہوئی, پھر تھوڑی دی تھیں وہ لیک نہیں ہوئی, تو پھر ایک دفعہ میں انہوں نے پوری معلومات دے دی اور پتہ کوآرڈینیٹس تک شیئر کر دیے جہاں پہ کیمیائی ہتھیار رکھے ہیں. یعنی اگر آپ یہ کسی ملک کی فوج یا اس کی انٹیلیجنس کے ساتھ شیئر کریں تو وہ ایگزیکٹلی اس کمرے تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ وہ ہتھیار. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ تھوڑی معلومات کر کے پہلے پہنچی, پھر پوری معلومات اس خاتون کے ساتھ انہوں نے شیئر کر دی, لیکن یہ معلومات جو ہے اس خاتون تک شیئر ہوئی, پھر یہ منظر عام پر کیسے آئی, میڈیا کی زینت کیسے بنی یہ اسٹوری؟ وہ خاتون جو تھی نا, انہوں نے وہ انڈر کور جرنلسٹ کے طور پہ آئی تھیں اس سے ملنے کے لیے, انہوں نے اسی طرح یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آ گئیں, اور اس کے سارے جو اس کے ساتھ ہیڈن جو کیم سے انہوں نے اس کو شوٹ کیا تھا, ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آواز ریکارڈ کی تھی, وہ انہوں نے ویڈیو کی صورت میں ریلیز کر دی اور ایک میڈیا گروپ کے ذریعے. اور پھر انہوں نے اس میڈیا گروپ نے کہا یہ تو ہماری انڈر کور جرنلسٹ تھیں اور وہ تو یہ دیکھ رہی تھیں, اور وہ پہلے بھی ایک دو لوگوں سے اس طرح سے ملی ہیں. تو وہ خاتون کا اندازہ ہی ہوتا ہے, حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن بہت حسین ہوں گی, خاص طور پر ان کی آنکھیں بہت حسین ہوں گی, اور وہ آنکھوں میں ڈوب کے سارے راز افشا کیے. جی, اور ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ. تو ابھی کیا کارروائی کی جا رہی ہے اس چیف کے خلاف؟ ان کو پینٹاگون سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہیں, یہ رپورٹس ہیں کہ وہ پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کیونکہ وہ ہائیسٹ آفس کے اندر تھے اپنے, تو ان کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے ہیں. ان کی ایک وہ جبری طور پہ چھٹیوں پہ بھیج دیے گئے ہیں, ایک جو دنیا کو دکھاوے کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے, تو وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, لیکن اصل میں وہ تفتیشی مرکز میں, حراستی مرکز میں ہیں, اور بہت سخت ان سے سوال جواب کی تفتیش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی جانا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور مزید اس کا تفتیش کا دائرہ کہاں تک بڑھایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ کیسے امریکہ کے یہ راز پوری دنیا تک پہنچ گئے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.